اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعندهم قاصرات الطرف عین كأنهن بیض مکنون، اور ان کے پاس نگاہ نیشی رکھنے والی باحیا بڑی بڑی آنکھوں والی حسین عورتیں ہوں گی، گویا کہ وہ بیض الخضر یعنی اس طرح پردے میں رکھی ہوئی لڑکیاں ہوں گی جنہیں کسی نے دیکھا یا ہاتھ لگایا نہ ہوگا۔ یہ سورہ صافات کی 48 اور 49 نمبر کی آیتیں ہیں۔ جنت اور نعمائے جنت کا تذکرہ چل رہا تھا گزشتہ درس میں۔ بہت سی نعمتوں کا تذکرہ آیا کہ کیا کیا نعمتوں سے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو نوازیں گے۔ بہترین لباس پہنایا جائے گا دبیز ریشم کا، اور زیورات پہنائے جائیں گے کنگن سونے اور چاندی کے اور موتی کے، اور پھر ان کو تختوں پر سجے سجائے تختوں پر بٹھایا جائے گا، آمنے سامنے تکیہ لگائے جو ہیرے جواہرات سے مزین اور مرصع ہوں گے، اور پھر شراب طہور کے جام چھلکائے جائیں گے ان کے سامنے، بہتی شراب جو انتہائی صاف و شفاف ہوگی، جس کی وجہ سے پینے والے کو کسی سر درد نہیں ہوگا اور کوئی دماغ میں فطور نہیں آئے گا، اور پھر لذیذ غذاؤں کا انتظام، ہر قسم کے پرندوں کے گوشت اور ہر قسم کے انواع و اقسام کے میوہ جات، سب کچھ تذکرہ کر دیا گیا۔ لیکن ایک بات نہیں آئی تھی، اس کے بغیر نعمتوں کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ عورت کے بغیر یعنی بے کیف اور بے سرور ہو جاتا ہے انسان، اور اس کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ نعمتوں میں عورت بھی نہ ہو۔ عورت اگر شامل نہیں ہوگی تو پھر اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان کی زوجیت میں نگاہ نیچی رکھنے والی باحیا اور شرمیلی عورتوں کو دے دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن حوروں سے اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کا نکاح کروائیں گے تو پھر وہ حوریں جو ہے ایسی ہوں گی کہ سوائے اپنے شوہر کے کسی اور کو نہیں دیکھتی ہوں گی، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ ایک بات تو یہ، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ شوہروں کی نگاہ نیچی رکھنے والی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ اتنی حسین و جمیل اور خوبصورت ہوں گی، دلکش ہوں گی اور باوقار ہوں گی اور باشعار ہوں گی کہ وہ جو ہے شوہروں کو ان کے طرف دیکھنے کے بعد، ان سے زوجیت کو لے لینے کے بعد کسی دوسری طرف نگاہ اٹھانے کی کوئی خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی ان کے شوہروں کو۔ یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے۔ اس طریقے سے ان کی صفات کو بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں۔ وہ جو ہے انڈوں سے تشبیہ دی ہے ان کو، چھپے ہوئے انڈے، بیض مکنون کہتے ہیں انڈا جو چھپا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شتر مرغ کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ اپنے پروں کے نیچے اس کو چھپا کر رکھتا ہے، اور اس وجہ سے کہ اس سے جو ہے گرد و غبار سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور ہواؤں میں جو گندگی ہوتی ہے اس سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور پاک و صاف رہتے ہیں۔ شتر مرغ کے انڈے بڑے حسین ہوتے ہیں اور بڑے جو ہے اچھے خوش رنگ ہوتے ہیں، یعنی ایسا رنگ جو دل کو بھائے اور انتہائی دلکش ہو، زردی مائل سفیدی جو رنگ جسے کہتے ہیں وہ رنگ اس میں ہوتا ہے۔ تو اس کی جو ہے تشبیہ انڈوں سے تشبیہ اللہ تعالیٰ نے ان حوروں کو دی ہے، یعنی صرف سفید نہیں بلکہ حسن و جمال کی دنیا میں جو رنگ پسند کیا جاتا ہے وہ رنگ جو ہوتا ہے زردی مائل سفید رنگ ہوتا ہے، جو انتہائی دلکش اور جو ہے انتہائی عمدہ جو تصور کیا جاتا ہے، ایسے رنگ کی ہوں گی وہ۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں ان حوروں کے صفات بیان فرمائے ہیں۔ سورہ واقعہ میں بھی جو ہے اس کا تذکرہ ہے، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون کہا اس موقع پر وہاں پر، یعنی ہر جگہ آنکھوں کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورتی کی نشانی ہوتی ہے عورت کی، کہ جہاں پر یعنی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، بڑی حسین اور دلکش ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پر یہ فرمایا کہ چھپے ہوئے موتی کامثال اللؤلؤ المکنون، اس کی مثال ایسے جیسے چھپے ہوئے موتی۔ اور پھر سورہ واقعہ ہی میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ کنواریاں ہوں گی، فجعلناہن ابکارا عربا اترابا کہا،
یعنی وہ کنواریاں ہوں گی، باکرہ ہوں گی اور شوہروں کی محبوب ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی، جس کے بارے میں جو ہے بہت سے لوگ آج مذاق میں بھی کچھ کہہ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جنت آج تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جنت کی حوریں بھی تیار ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ جنت کی اگر حوریں تیار ہیں تو وہ تو بوڑھی ہو جائیں گی ہزاروں سال کی جب جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بات بیان فرما دے رہے ہیں کہ نہیں، وہ بوڑھی نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو جنتیوں کی ہم عمر رکھیں گے، ہم عمر اور محبت کرنے والی محبوب رکھیں گے اور باکرہ ہوں گی۔ وہ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کہا سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ شرمیلی نگاہوں والی، نیچی نگاہ رکھنے والی، اور پھر ایسی ہوں گی کہ انہیں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، چھوا نہیں ہوگا کوئی جن اور انس۔ فیہن خیرات حسان کہا سورہ رحمان ہی میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ جو ہے یعنی خوبصورت بھی ہوں گی اور جو ہے بہترین سیرت والی بھی ہوں گی۔ تو یہ بہت سی جو ہے ان کی خصوصیات اللہ تعالیٰ حوروں کی یہاں پر بیان فرماتے ہیں۔ کأنہن الیاقوت والمرجان بھی کہا سورہ رحمان میں، یعنی گویا کہ وہ یاقوت ہے اور مونگا اور مرجان ہے۔ تو ایسی ایسی تشبیہات دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسی حوریں ہوں گی تم کو وہاں پر جو ملیں گی، یہ بتانا مقصود ہے اس میں۔ آپ دیکھیے کہ جہاں جہاں پر جنت کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر جہنم کا تذکرہ ضرور آتا ہے، یعنی جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے یعنی برابر جہنم اور جنت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ لائے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ دنیا میں بھی انسان کو لالچ دے کر کسی کام کرنے پر راضی کیا جا سکتا ہے، کہ کسی کو جو ہے یہ کہے کہ تم کو یہ مل جائے گا اگر یہ کام کرو گے تو وہ فوراً کرتا ہے، اور بڑے اچھی چیزوں کا اگر وعدہ کیا جائے تو اور جلدی کرتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہاری ایسی سخت سزائیں ہوں گی اور پکڑے جائیں گے تم، تو پھر وہ بھی اس سے ڈر جاتا ہے۔ کم از کم جو ہے ڈر کے تو کام کر لے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، یا تو رغبت سے کر دے، رغبت دلاتے ہیں جنت کی، نہیں تو جو ہے جہنم کی وحشتناکیوں کا جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ کم از کم جو ہے اس کے خوف سے جو ہے بندہ رک جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو اس میں جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اسی لیے کر رہے ہیں کہ بندے کو جو ہے بات معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کرنے کے بعد اس کو کیا ملے گا۔ یعنی وہ پوچھ سکتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا، میں اتنی تکلیفیں اٹھاؤں گا دنیا میں اور جو ہے اتنی مشقتیں اٹھاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں تو مجھے کیا حاصل، تو یہ حاصل ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور جو ہے سب سے آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ عورت اس کی جو ہے مرغوب ہے عورت اس کو، یعنی اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی فطرت کو جانتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ سورہ آل عمران میں جیسا یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ انسان کو جو مغروب چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلے عورت کا ذکر کرایا، من النساء کہہ دیا، یعنی عورتوں میں سے۔ اس لیے یہی وجہ تھی کہ یعنی شروع سے ابھی تک اور آخر تک قیامت تک یہی ہوتا رہے گا کہ انسان کی ضرورت ہے عورت ایک، اور عورت کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ حوروں کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے بار بار، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو جو ہے ایک عورت چاہیے کم از کم، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے مختلف اوصاف کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہمنشین تھا، یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کہتا تھا کیا تم بھی ایسی باتوں کو ماننے والوں میں سے ہو جی کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی و ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَدِينُونَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَدِينُونَ، تو کیا ہم کو جزا و سزا دی جائے گی، کیا محاسبہ اعمال کے لیے ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ قال هل انتم مطلعون، ارشاد ہوگا کیا تم جھانک کر اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع فرعه في سواء الجحیم، پس وہ جھانکے گا تو اس کو دوزخ کے بیچوں بیچ دیکھے گا۔ قالت اللہ ان کدت لتردین، اس سے مخاطب ہو کر کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے تباہ کرنے ہی کو تھا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے پروردگار کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو میں بھی آج ان گرفتار ہونے والوں میں سے ہوتا۔ یہاں پر ایک واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس واقعے کے تعلق سے اگر آپ کو تفصیل معلوم نہ ہو تو آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے۔ جنتیوں میں سے ایک جنتی ہوگا جس کے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ وہ جنت کی مجلس میں جانے کے بعد اس کو ایک خواہش پیدا ہوگی کہ اس کا ایک دوست تھا دنیا میں، اور وہ دوست کافر تھا، اور اس نے دنیا میں رہ کر یہ سوچتا تھا
کہ آخرت والی زندگی نہیں ہے، آخرت کا منکر تھا وہ اور اس کا انکار کرتا تھا، تو اس کے تعلق سے وہ سوچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا خیال جو دل میں آئے گا تو اس کو کہیں گے کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اور پھر یہاں پہ یہی سوال کیا گیا، کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر اس کے بعد اس کو دکھا دیا جائے گا کہ جہنم میں اس کا دوست کیا کر رہا ہے۔ تو اس کے تعلق سے جو ہے بہت سے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بات جو ہے یہ بیان کی گئی ہے کہ سورہ کہف میں جو دو دوستوں کا تذکرہ آتا ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ کہہ کر ایک پورا واقعہ ایک رکوع میں بیان ہوا تھا، قصہ جو بیان ہوا تھا، یہ وہی دو دوست ہیں۔ اور جو ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کی تفصیل میں جو ہے کوئی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ان آیتوں کی تفسیر میں، اور بہت سے تابعین کو کہ جو ہے واقعات اس میں نقل کیے ہیں ان کے، تو اس میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ دو دوست تھے جو دونوں جو ہے مل کر کام کرتے تھے، کچھ کاروبار کرتے تھے، اور اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے کچھ فائدہ کمایا، آمدنی ہوئی ان کو تقریباً 8000 دینار کی، تو اس میں سے دونوں نے آدھا آدھا بانٹ لیا، 4,000 دینار ایک، اور ایک دوست نے اس میں سے 1000 دینار خرچ کر کے ایک زمین کا ٹکڑا خرید لیا۔ اس کے بعد اس کا جو دوسرا دوست تھا جو نیک تھا، ایماندار تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اور یہ کہا کہ یا اللہ، میرے ایک دوست نے 1000 دینار خرچ کر کے ایک زمین خریدی ہے اور میں بھی جنت میں ایک زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 1000 دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد اس کے دوسرے دوست نے 1000 دینار اور مزید خرچ کر کے اس پر وہ زمین پر گھر بنا لیا۔ تو پھر اس دوست نے جو نیک دوست تھا اللہ سے دعا کی اور یہ کہا کہ اے اللہ، جیسا کہ میرا دوست اس زمین پر گھر بنایا ہے 1000 دینار خرچ کر کے، میں بھی جنت میں ایک گھر بنانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دوسرا 1000 روپے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور پھر تیسری بار یہ ہوا کہ اس دوست نے 1000 دینار خرچ کر کے ایک عورت سے شادی کی۔ اس نیک دوست نے پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ کہا کہ میرے دوست نے 1000 دینار خرچ کر کے ایک عورت کو شادی کی ہے، میں بھی جنت کی حوروں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں اور اس کے لیے 1000 دینار میں پیش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 1000 دینار وہاں پر خرچ کر دیے۔ اور چوتھے جو آخری 1000 دینار تھی، اس دوست نے گھر کے ساز و سامان اور غلام خریدے اس سے، تو اس نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ میں بھی جنت کے ساز و سامان اور جنت میں غلام لینا چاہتا ہوں یا اللہ۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پیسے بھی خرچ کر دیے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس جو نیک دوست تھا اس کے پاس کچھ پریشانی آ گئی، تو وہ جو ہے مالی مشکلات سے گھر گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے دوست کے پاس جاؤں اور جا کر اپنا حال بیان کروں، ہو سکتا ہے کہ اس کا نیکی کا ارادہ ہو۔ جا کر اس نے اس سے کہا کہ میں پریشانی میں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تیرا مال کیا ہو گیا؟ تو اس نے پورا قصہ سنایا کہ میں ایسا خرچ کر دیا اپنا مال۔ تو اس نے پوچھا کیا تجھے یقین ہے کہ اس دنیا کے بعد آخرت والی زندگی کے بارے میں جب ہم مر جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں یقین ہے۔ تو پھر وہ دوست نے اس کا مذاق اڑایا، دوبارہ اٹھائے جانے کا مذاق اڑا کر کہا کہ جا میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا کہہ کر اس کو واپس کر دیا۔ پھر دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر یہ واقعہ اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہ رہے ہیں اس میں جو ہے قرآن میں یا احادیث میں کسی نام کا تذکرہ نہیں ہے اور زیادہ تفصیل نہیں آئی ہے، لیکن میں نے بتانا مقصود ہے، یہ منشا ہے قرآن کریم کا کہ دیکھو یعنی انسانوں کے لیے ایک تنبیہ ہے اس میں کہ انہیں جو ہے اپنے اطراف کا ماحول دیکھنا چاہیے، اپنے جو ہے جو دوست احباب کا جو حلقہ ہے اس کو بڑی یعنی احتیاط کے ساتھ جانچنا چاہیے کہ کہیں ان میں کوئی ایسا شخص نہ آ جائے جو تمہیں یعنی کشاں جہنم کی طرف لے جا رہا ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چل رہا ہو۔ اور پھر یہ بری صحبت جو ہے اس سے بچانا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر انسان کی بری صحبت ہو جائے تو پھر وہ آخرت میں جا کر اس کو اس کا اندازہ ہوگا کہ وہ بری صحبت کی وجہ سے اسے کتنا نقصان ہو گیا، لیکن وہاں پر جا کر وہ اس کے نقصان کی پابجائی نہیں کر سکتا، یعنی اس کو جو ہے اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر اعتراف گناہ کرنے کے بعد بھی ہوتا یہ ہے کہ انسان کبھی یہ کرتا ہے کہ کسی کافر کسی نافرمان سے دوستی کر لیتا ہے اللہ کے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے طرز زندگی اس کے معاملات میں جو ہے ایسا ملوث ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اقوال اس کے نظریات جو ہے آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے اس میں آنے لگتے ہیں،
اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اس کے نقش قدم پر چلنے لگتا ہے۔ تو یہ تباہی و بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا حلقہ احباب جو ہے بہت اچھا ہونا چاہیے، صحبت تمہاری اچھی ہونا چاہیے۔ صحبت میں اگر بگاڑ ہوگا، برے لوگ ہوں گے تو پھر تمہیں برائی ہی سکھائیں گے، اور اس سے تمہیں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے جو دشمن ہیں، اللہ کے نافرمان اور باغی اور غدار ہیں، ان کو اپنا دلی دوست، رازدار نہیں بنانا چاہیے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء۔ سورہ آل عمران میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے، اور دیگر بہت سی صورتوں میں آیا ہے کہ یہ باضابطہ حکم دیا گیا ہے کہ تم مومنوں کو چھوڑ کر یعنی کافروں کو دوست مت بناؤ۔ یعنی مومن جو ہیں وہ اللہ کے فرمانبردار ہیں، ان سے کے ساتھ دوستی کرو، ان کو اپنا دلی رازدار بناؤ، اس کے علاوہ دوسروں کو مت کہو کہ یہ میرا دوست ہے۔ ہاں، کوئی معاملات کے سلسلے میں یا اور کوئی دوسرے سلسلے میں آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، ان سے میل جول رکھ سکتے ہیں، لیکن دلی رازدار جو ہوتا ہے وہ مومن ہی ہونا چاہیے ایک مومن کا۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہوگا اور پھر اس کے ساتھ آپ ملیں گے، جلیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، اپنے شب و روز گزاریں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ اس کے طور طریقے آپ سیکھ جائیں گے، اس کے طرز زندگی آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس سے منع کیا گیا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے تمہاری ضرورت نہیں ہے اور تم ہم میں سے نہیں، اور ہمیں کوئی تمہاری جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر جو ہے بات بتا دی گئی، اور اس میں بھی جو ہے یہ بات بتانا مقصود تھا کہ جو ہے جو صحبت خراب ہوتی ہے تو پھر صحبت خراب ہونے کی وجہ سے لوگ بگڑنے لگتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ان باتوں کا، ان واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ جو ہے صحبت خراب تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ جہاں پر اس نے یہی بات کہی فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اس میں جو ہے اس نے یہ تذکرہ کر دیا۔ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ اتنی دور سے جو ہے وہ جہنم میں کیسا دکھا، تو وہ اس وقت ہو سکتا تھا کہ شک و شبہ ہو، لیکن آج یہ شک و شبہ دور ہو گیا ہے، کیونکہ جو سیٹلائٹ کمیونیکیشن، جو الیکٹرانکس ڈیوائسز جو آج آ گئے ہیں دنیا میں، اس کی وجہ سے آج ایک دنیا کے ایک کونے سے بیٹھ کر دوسرے کونے میں انسان انہیں باضابطہ تصویریں دیکھ کر ایسے کے سامنے بیٹھا ہوا ایسے دیکھ کر بات کر سکتا ہے۔ تو آج وہ شک و شبہ بھی دور ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے پاس تو کیسے کیسے ڈیوائسز ہوں گے، کیسا کمیونیکیشن سسٹم ہوگا کہ وہ جنت میں بٹھا کر ساتوں آسمان کے اوپر سے ساتوں زمین کے نیچے اس کو دکھا کر بات کروا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب